السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج میرے اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ احباب کو بتا سکوں اس کتاب سے متعلق چند اہم باتیں، اور یہ جو ہم کورس پڑھیں گے اس کورس سے متعلق اہم باتیں، تاکہ آپ جب یہ کورس کریں تو آپ کو معلوم ہو کہ ہمارا یہ جو کورس ہے یہ کس ترتیب سے چلے گا، اور تاکہ پھر آپ کو یہ کورس کو سمجھنا اور آسان ہو جائے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک بہت ہی اہم بات یہ بتاؤں گا کہ یہ جو کتاب ہم پڑھنے لگے ہیں اس کتاب کو آپ نے ضرور خریدنا ہے، کیونکہ یہ ہماری چھوٹی کتاب نہیں ہے جو ہم چند دن پڑھیں گے اور ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک ہماری جو ہے وہ تفصیلی کتاب ہوگی، جس سے ہمیں عربی بولنے میں اور عربی کو سیکھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ تو سب سے پہلے آپ نے کام کیا کرنا ہے، اس کتاب کو ضرور خریدنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس جب کتاب موجود ہوگی تو بار بار آپ کو ریکارڈنگ سننی نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے کوئی چیز اگر مشکل ہوگی، جیسے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں گا، آپ کے سامنے کتاب موجود ہوگی، تو جو چیز مشکل ہوگی وہ اسی وقت آپ اپنے سامنے جو آپ کی کتاب ہوگی اس میں آپ اس وقت لکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کو کوئی چیز بھولتی ہے تو آپ کو دوبارہ ریکارڈنگ نہیں سننی پڑے گی، آپ نے وہ چیز جو ہے وہ کچی پینسل کے ساتھ اس لفظ کے اوپر اس کا مطلب لکھ لیا ہوگا، تو پھر جب آپ دہرائی کریں گے تو وہ مطلب آپ کو فوری یاد آ جائے گا۔ اسی طریقے سے اور سب سے اہم چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا اس کتاب کو لینے کا مقصد وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر تمارین بھی موجود ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی مثال کے طور پر جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو تمرین میں آگے خالی جگہ بنی ہوگی، تو اگر آپ کے پاس یہ کتاب نہیں ہوگی تو آپ خالی جگہ فل نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اچھے سے اس کی مشق نہیں کر سکیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مشق کے بغیر تو یہ پھر آپ کی عربی زبان جو ہے وہ کمزور رہ جائے گی۔ اس لیے اس کتاب کے اندر مشقوں میں تمارین کے اندر خالی جگہ لگی ہوں گی، فل ان دی بلینکس ہوں گی، تو وہ آپ نے فل کرنی ہوگی، اس میں آپ نے عربی میں اپنے ہاتھوں سے لکھنا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے کچھ تصاویر بنی ہوں گی، اور ان کو دیکھ کر آپ نے لکھنا ہوگا کہ اس کے بارے میں مجھے کیا لکھنا ہے، یعنی آپ نے بتانا ہوگا کہ یہ تصویر جو ہے یہ کیا کہہ رہی ہے، تو اس تصویر سے متعلق وہاں پر خالی جگہ بنی ہوگی، وہاں پر آپ نے لکھنا ہوگا۔ تو اس کتاب کے ہونے سے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کو جو کورس اگر آپ صرف پی ڈی ایف یعنی ایسے سنیں گے تو وہ آپ کو 50% فائدہ دے گا، لیکن جب آپ کے پاس کتاب موجود ہوگی تو پھر وہ آپ کو بہت فائدہ دے گی، یعنی کہ آپ کے جو کتاب جو سبق کو سمجھنا ہے وہ اور آسان بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے اس کے اندر قواعد بھی لکھے ہوں گے، تو اگر آپ کے پاس کتاب نہیں ہوگی تو قواعد آپ کو الگ سے لکھنے پڑیں گے، الگ سے یاد کرنے پڑیں گے، جبکہ کتاب جب آپ کے پاس ہوگی تو کتاب کے اوپر ہی قواعد بھی لکھے ہوں گے، تو آپ کو قواعد الگ سے لکھنے کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو ہماری یہ ہوئی کہ آپ نے اس کتاب کو لازمی خریدنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کتاب کی جو آپ کی جو پہلی کتاب ہے، یہ جو دروس اللغہ آپ پڑھنے لگے، اس کے کل 3 حصے، ٹھیک ہے؟ 3 حصوں میں سے ہم جو ہے وہ بھی پہلا حصہ شروع کر رہے ہیں، اور پہلے حصے کے اندر دیکھیں یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے الجزء الاول، ٹھیک ہے؟ پہلا حصہ یعنی بک نمبر 1۔ تو اس کی جو ہے وہ 3 جز ہیں، لیکن ہم اس کو فی الحال ابھی پہلا جز پڑھ رہے ہیں، تو اس جز کے اندر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کل کتنے اسباق ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر کل 13 اسباق ہیں، ٹھیک ہے؟ کل اس کے اندر ہم 13 اسباق جو ہے وہ انشاءاللہ اس کے اندر پڑھیں گے۔ اور نمبر 3، اس کتاب سے جو ہے وہ آپ کو عربی بولنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عربی کی مشہور ترین کتاب ہے، جہاں پر بھی آپ 1 سال عربی کورس کریں گے وہاں پر یہ کتاب لازمی پڑھائی جا رہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ انتہائی مشہور ترین اور مفید ترین کتاب ہے، اس وجہ سے یہ آپ کے عربی بولنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ اور نمبر 4 ہے کہ جب ہم یہ کورس کریں گے تو اس سے ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ کرنا بھی آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگرچہ یہ جو ہم کورس کر رہے ہیں یہ تو بولنے کے لیے کر رہے ہیں، بات چیت آپس میں بات چیت کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ ترجمے میں کیسے فائدہ دے گی؟ وہ اس طرح کیونکہ ہم جو عربی بولتے ہیں، ہماری جو عربی ہوتی ہے یہ قرآنی عربی ہوتی ہے، کہ ہم جو عربی میں بات کرتے ہیں ہم قرآنی عربی کے ذریعے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، وہی قواعد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہی الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے تو وہی الفاظ جو ہم نے تکلم میں استعمال کیے ہوں گے وہ الفاظ قرآن مجید میں بھی آ رہے ہوں گے، جس سے آپ کو یہ کورس کرنے سے قرآن مجید کا ترجمہ سمجھنا بھی جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جب میں یہ کورس آپ کو پڑھاؤں گا تو اس پڑھانے کے بعد یہ جو کورس ہے اس میں آپ کو جو تھمب نیل ہے وہ بھی لگا ہوگا، اس تھمب نیل کے اوپر جو ہم نے اس کورس کے اندر پڑھا ہوگا وہ لکھا بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟
ابھی تک میں نے کوئی یوٹیوب پہ ایسا جو چینل نہیں دیکھا جس نے دروس اللغہ پڑھایا ہو اور اس کے اندر ہر تھم نیل کے اوپر جو اسباق پڑھائے ہیں اس کو لکھا ہو. ٹھیک ہے، صرف دروس اللغہ لکھا ہے، دروس اللغہ سبق نمبر 1، سبق نمبر 2، سبق نمبر 3، اس طریقے سے چلتے جا رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو سبق کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں ان کو پھر بہت مشکل ہوتی ہے پہچاننے میں کہ بھئی میں نے کون سا سبق پڑھنا ہے. میں نے جو ہے وہ آج حاذا کے بارے میں پڑھنا ہے تو وہ تھم نیل پہ دیکھ لیں گے، حاذا والے سبق کی طرف چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو آپ کا تھم نیل ہوگا وہ انتہائی جو ہے وہ آپ کے لیے مفید ہوگا. جیسے کہ یہ سبق آپ پڑھ رہے ہیں، اس کے تھم نیل جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو دیکھ کے ہی پتہ لگ جائے گا کہ اس میں تھم نیل میں لکھا ہوگا کہ آپ کتاب کا مختصر تعارف، ٹھیک ہے، اور کورس کا مکمل تعارف. یعنی اس میں کتاب کا بھی آپ کو مختصر تعارف کروایا گیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کتاب میں جو ہے 3 حصے ہیں اور اس کی جو ہے وہ پہلے حصے کے اندر کل 13 اسباق ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کتاب جو ہے وہ آپ نے ضرور خریدنی ہے، اور یہ کتاب عربی بول چال کے اعتبار سے انتہائی مفید ترین کتاب ہے. تو کتاب کا مختصر تعارف بھی اس میں وہ ہیڈنگ میں لکھا ہوگا تھم نیل کے اوپر. اسی طریقے سے جو ٹائٹل لکھا ہوگا ٹائٹل کے اندر بھی جو ہے وہ جو ہم نے سبق پڑھا ہوگا وہ بھی وہاں پر لکھا ہوگا. میں نے بہت سے چینل دیکھے ہیں، انہوں نے ٹائٹل میں کچھ لکھا ہی نہیں، بس لکھا ہے دروس اللغہ، انگلش میں لکھا ہے اور عربی میں لکھا ہے بس. اس کے علاوہ سبق نمبر 1، لیسن نمبر 1 لکھا ہے بس. ٹائٹل میں لکھا ہی نہیں ہے کہ آپ نے اس ٹائٹل میں کیا پڑھایا ہے. تو جب جو سننے والا ہوگا اس کو بہت وقت لگے گا تلاش کرنے کے لیے. پہلے اس کو ویڈیو پلے کرنی پڑے گی، اچھا اس ویڈیو کے اندر تو یہ پڑھایا ہے، اچھا اس ویڈیو کے اندر تو یہ پڑھایا ہے. تو وہ بہت مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے جو ہے وہ آپ کو میرے سے یہ کورس کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا وقت بہت زیادہ بچ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے آپ کو میں ایک ترتیب بتاتا ہوں جو آپ کو میری ویڈیوز کو سمجھنے میں انتہائی آسان ہوگی. وہ یہ ہے کہ آپ کا جو تھم نیل ہے اس پہ لکھا ہوگا الدرس الاول. ٹھیک ہے. جیسے کہ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. جیسے کہ آپ جب یہ کتاب کھولتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے الدرس الاول. ٹھیک ہے. تو الدرس الاول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سبق جو ہے وہ ایک ہی پوری ویڈیو کے اندر یہ پورا ایک سبق جو ہے وہ کور ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے 2 ویڈیوز کے اندر ہو سکتا ہے 3 ویڈیوز کے اندر ہو. تو تھم نیل میں جب تک ہمارا الدرس الاول چلتا رہے گا. ابھی دیکھیں اگلا صفحہ میں نے کیا، یہاں پر بھی الدرس الاول لکھا ہے وہ اوپر. ٹھیک ہے. آگے میں نے کیا تو یہاں پر بھی الدرس الاول جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے الدرس الاول. یہ دیکھیں الدرس الاول لکھا ہوا ہے. اب جا کر جو ہے یہ الدرس الاول ہے. ہاں، تو یہ دیکھیں الدرس الاول کتنا لمبا چل رہا ہے. اس کے بعد یہاں سے جا کر الدرس الثانی شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو تھم نیل کے اوپر جو لکھا ہوگا وہ لکھا ہوگا الدرس الاول. ٹھیک ہے. تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ 5 6 تھم نیل بنے ہوئے ہیں تو الدرس الاول کا مطلب یہ ہے پہلا سبق ہی چلتا جا رہا ہے. نہیں، وہاں پہ لکھا ہوگا یہ کتاب کے اعتبار سے جو میں نے آپ کو بتایا نا اس میں کل 13 اسباق ہیں. تو وہ الدرس الاول، الدرس الثانی، الدرس الثالث، الدرس الرابع، الدرس الخامس، الدرس السادس، اس طریقے سے جو ہے وہ 13 اسباق ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ہم پہلے سبق کے اندر ہماری جو ہے وہ 3 ویڈیوز بنی. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس سے جو ہے پریشان نہیں ہونا کہ یہاں پر تو الدرس الاول لکھا ہوا ہے، سبق میں تو تیسری ویڈیو چل رہی ہے. وہاں پر سبق جو آپ ٹائٹل کھولیں گے تو وہاں پر لکھا ہوگا سب لیسن نمبر 1. ٹھیک ہے. لیسن نمبر 2، لیسن نمبر 3. تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ پہلے سبق کی جو ہے وہ سبق نمبر 1 2 3 4 ہے. پھر اس کے بعد جو ہے لکھا ہوگا الدرس الثانی، دوسرا سبق. لیکن ویڈیو کے اعتبار سے وہ ہو سکتا ہے 5واں سبق ہو، تو وہاں لکھا ہوگا لیسن نمبر 5. ٹھیک ہے. پھر آگے لکھا ہوگا الدرس الثالث. ٹھیک ہے. کتاب کے اعتبار سے تیسرا اور ویڈیوز کے اعتبار سے جو ہماری ترتیب بن رہی ہوگی وہی ترتیب ہوگی. ٹھیک ہے. آگے چلتی جائے گی. تو یہ میں نے کہا آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو سبق کو جو ہے وہ تھم نیل سے نہ پریشانی ہو اور نہ ہی جو ہے وہ آپ کو کسی اور طریقے سے سبق کو سمجھنے میں پریشانی ہو. اچھا جی. اس پہ جو ہے وہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس کتاب کو جب میں آپ کو پڑھاؤں گا تو میں آپ کے جو ہے وہ ٹیسٹ بھی لوں گا. کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف میں نے آپ کو پڑھایا اور چھوڑ دیا، جو پڑھتا ہے پڑھے، جو نہیں پڑھتا نہ پڑھے. نہیں، آپ کا جو ہے وہ ٹیسٹ بھی لیا جائے گا. یعنی مثال کے طور پر ہمارے 5 اسباق ہوتے ہیں. 5 اسباق کے بعد جو ہے جو چھٹا سبق ہوگا اس میں ہمارا ٹیسٹ ہوگا. وہ تھم نیل میں آپ کو لکھا پتہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے. ہمارا ٹیسٹ ہوگا. تو اس ٹیسٹ کے اندر جو ہے میں نے سلائڈس کے ذریعے سے مکمل سوال بناؤں گا اور پھر اس ویڈیو میں آپ کو سوال سمجھاؤں گا کہ یہ پہلا سوال ہے، اس کا جواب آپ نے کیا دینا ہے. بتاؤں گا نہیں کہ یہ جواب دینا ہے، بلکہ بتاؤں گا کیا آپ نے جواب دینا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے، تیسرا سوال یہ. تو مختلف طریقوں سے میں آپ سے جو ہے ہم نے پہلے 5 سبق پڑھے ہوں گے تو اس کے جو ہے وہ آپ کو آپ کی ریویژن بھی کرواؤں گا. ٹھیک ہے. تو یہ انتہائی مفید ہوگا آپ کے لیے اسباق کا جو ہے وہ ٹیسٹ دینا. تو آپ نے اس ترتیب سے پڑھنا ہے کہ آگے جو میرا ٹیسٹ ہوگا میں نے اس ٹیسٹ کو کلیئر بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے اس میں آپ کو جو ہے وہ کچھ تعریفات بھی جو ہے وہ گزریں گی، تعریفات بھی آئیں گی. مثال کے طور پر جیسے یہ سبق آتا ہے، پہلا سبق ہے درس الاول ہاذا. ہاذا کے بارے میں سبق ہے. تو اب ہاذا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟
ٹھیک ہے، تو اس کی جو ڈیفینیشن ہوں گی تو یہ تو میں آپ کو اسی وقت تو بتا دوں گا، لیکن جب چند ڈیفینیشن ہماری جمع ہو جائیں گی، اکٹھی ہو جائیں گی، تو پھر میں آپ کو ایک سلائڈس کے ذریعے سے جو ہم نے پیچھے جتنی بھی ڈیفینیشن پڑھی ہوں گی وہ ساری لکھی ہوئی جو ہے وہ لکھ کر جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ کر دوں گا، تاکہ آپ کو جو ہے وہ اس کی آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، اس کو جو ہے وہ آپ صرف اس ویڈیو کے ذریعے سے پچھلے سارے اسباق کی ڈیفینیشنز بھی یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ ہم جو مفردات ہیں، مثال کے طور پر یہ لکھا ہوا بیت مسجد، مسجد باب کتاب قلم مفتاح مکتب سریر کرسی، یہ جو لکھے ہیں مفردات. تو جب ہم کافی زیادہ مفردات پڑھ لیں گے تو پھر ایک سبق ہمارا ایسا بھی ہوگا جس میں ہم ان تمام مفردات کے جو مشکل مفردات ہوں گے، جیسے مسجد، باب دروازہ، قلم بھی ہم استعمال کرتے ہیں، کتابن کو ہم کتاب بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کرسی جو ان کو کرسی استعمال کرتے ہیں، نہیں، جو مشکل الفاظ ہوں گے، مفردات ہوں گے، ان کو میں جمع کروں گا، اور جمع کر کے ہم ایک دفعہ ان سب کی دہرائی بھی کر لیں گے، تاکہ وہ سبق بھی آپ کا، سارے مشکل الفاظ بھی آپ کے کلیئر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ کو جو ہے یہاں پر جو ہے وہ میرے سے یہ کورس کرنے سے انشاءاللہ آپ کو یہ فوائد بھی حاصل ہوں گے. اس سے کیا ہوگا، میری محنت تو لگے گی، لیکن آپ کا جو ہے بہت زیادہ وقت بچ جائے گا. اور ایک اس کورس کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہوگی کہ یہ جو میں آپ کو مفردات پڑھاؤں گا، ان کی میں آپ کو جمع بھی پڑھاؤں گا. ٹھیک ہے. جیسے بیت کی جمع بیوت آتی ہے، مسجد کی جمع مساجد آتی ہے، ٹھیک ہے، مفتاح کی جمع مفاتیح آتی ہے، سریر کی جمع اسرہ آتی ہے، ٹھیک ہے، کرسیون کی جمع کراسی جو آتی ہے. تو یہ جو مفردات ہیں ہم ان کی جمع بھی پڑھیں گے. یاد رکھیے گا کہ عربی جو بول چال ہے اس میں جمع بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس وجہ سے ہم جو ہے وہ جمع بھی پڑھیں گے، اور اس کے متعلق جو قواعد ہیں وہ بھی ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ آگے ہم پڑھتے رہیں گے. اور بالکل بیسک سی جو ہے وہ آپ کو ترکیب بھی سکھائی جائیں گی، بالکل بیسک سی، کیونکہ بات ہو سکتا ہے کہ کچھ جو ہے وہ سبق سنیں اور ان کا مقصد جو ہے وہ ترکیب جو ہے وہ سمجھنا ہو، تو بالکل بیسک سی جو ہے وہ ہم ترکیب بھی جو ہے وہ پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے جی. چلیے جی. تو اب میں آپ کو صرف اس کتاب کا جو پہلا صفحہ ہے وہ سمجھا دیتا ہوں کہ اس کتاب کا نام کیا ہے. اس کتاب کا نام ہے دروس اللغات العربیتی. ٹھیک ہے. دروس اللغات العربیتی. دروس جو ہے وہ درس کی جمع ہے. ٹھیک ہے. درس کی جمع، درس کہتے ہیں سبق کو، اور اس کی جمع آتی ہے دروس. تو جب جمع ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا، اسباق. ٹھیک ہے. اور اس کا ہے اللغات العربیہ. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا، عربی زبان. ٹھیک ہے. عربیہ، عربی، اللغہ زبان. ٹھیک ہے. تو عربی زبان. اب ہم جب اس کا ترجمہ کریں گے تو ترجمہ الٹا ہوگا. ٹھیک ہے. الٹا ترجمہ کریں گے کہ عربی زبان کے اسباق. ٹھیک ہے. ترجمہ کرنا بھی آپ کو آگے. ٹھیک ہے. دروس اللغت العربیہ، عربی زبان کے اسباق. ٹھیک ہے. الٹا ترجمہ کریں گے تو آپ کو ترجمہ بھی آ جائے گا. تو آپ کو جو ہے وہ لفظی ترجمہ لازمی آنا چاہیے. دروس، اسباق، اللغہ زبان، العربیہ عربی. ٹھیک ہے. تو عربی زبان کے اسباق، اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ اس کتاب کا نام انہوں نے یہ رکھا. آگے لکھا ہے لغیر الناطقین بہا. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو عربی زبان نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے. لغیر الناطقین، جو نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے. بہا، بہا کی ضمیر دیکھیں یہ عربی، یہ مؤنث ہے، تو یہ اللغۃ العربیہ، یہ اللغہ، یہ بھی عربی ہے، یہ بھی مؤنث ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے، اس وجہ سے ہم اس کو مؤنث لے کر آئے. تو ہوگا کہ جو اس زبان کو نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے. تو اس کا ترجمہ با محاورہ ترجمہ کیا بنے گا، عربی زبان کے اسباق ان کے لیے کہ جو اس عربی زبان کو نہیں بول سکتے. تو آپ ظاہری بات ہے جو یہ سیکھنے والے ہیں وہ عربی زبان کو نہیں جو ہے ان کو نہیں آتی، تو اس لیے یہ کتاب ان کے لیے انتہائی مفید ہے. آگے الجزء الاول الدکتور عبد الرحیم. دکتور جو ہے وہ ڈاکٹر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. عربی میں ڈاکٹر کو الدکتور کہتے ہیں. الدکتور عبد الرحیم، ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب نے اس کتاب کو لکھا ہے، جو کہ مدینہ جو ہے وہ اسلامک یونیورسٹی کے کیا ہیں فاضل ہے، مطلب وہاں سے انہوں نے پڑھا ہوا ہے. تو یہ اس کتاب کا میں نے آپ کو کتاب کا بھی مختصر تعارف کروا دیا، اور اس کورس کے اندر ہم کیا کیا پڑھیں گے اس کا بھی میں نے آپ کو مکمل جو ہے وہ بتا دیا. اور ابھی جو ہے وہ آپ کے اسباق جو ہے وہ ابھی آپ کے سامنے اسکرین پہ وہ سبق آ گیا، اگلا سبق، سبق نمبر 1. آپ اس کو سبق نمبر 1 کو لازمی سنیں. ٹھیک ہے. اور اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں اور اس کی جو ہے مشق کریں. اور اور بتائیے مجھے کوئی چیز مشکل ہو تو وہ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، اور ویسے آپ مجھے میسج کر کے یہ بتا سکتے ہیں انشاءاللہ. تو میں آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ اس کا بھی جواب دے دوں گا. چلیں جی.